تو میرے بھائیوں، آج کے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر بندے کے دل میں دنیا کی تمنا ہوتی ہے۔ ہر بندہ دنیا کو چاہنے لگ گیا ہے، لذت دنیا کو چاہنے لگ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میرے پاس آ جائے، دنیا آ جائے گی تو سب کچھ سنور جائے گا، دنیا آ جائے گی میرا سارا مسائل میرے حل ہو جائیں گے، دنیا آ جائے گی مجھے کسی طرح کی تنگی اور تکلیف نہیں آئے گی، دنیا آ جائے گی تو لوگ میرے ماتحت ہو جائیں گے، دنیا آ جائے گی تو دنیا کے سارے لوازمات میرے پاس ہوں گے، دنیا آ جائے گی مجھے صحت مل جائے گی، دنیا آ جائے گی تندرستی مل جائے گی، دنیا آئے گی تو میں کسی کا محتاج نہیں رہوں گا۔ یہ آج سب سے بڑا اس دور کا فتنہ ہے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے، ہر بندہ جو گویا یوں کہہ رہا ہے، قرآن مجید نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کاش ہمارے پاس اتنا ہو جتنا قارون کو دیا گیا تھا، اس کی بڑی قسمت ہے، وہ بہت قسمت والا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا جو ہے اور دنیا کی لذت، اس سے بچنا ہے، کہیں دنیا کی لذتوں میں نہ پڑ جائیں، اس سے بچنا ہے، اور دنیا کو چاہنے سے بچنا ہے، دنیا ہمارے دل میں نہ بس جائے، کیونکہ یہ اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ اللہ سے دور کرنے والی کون سی چیز ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی اچھے انداز میں یہ بات سمجھائی۔ فرماتی ہیں کہ چیست دنیا از خدا غافل بدن، نے قماش و نقرہ فرزند و زن۔ فرمایا کہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت سے غافل کر دینے کا نام دنیا ہے۔ مال، پیسے، بیوی، بچے کا نام دنیا نہیں ہے، بلکہ جو چیز اللہ سے آپ کو دور کر دے، اللہ سے غافل کر دے، اس چیز کا نام دنیا ہے۔ اگر اس میں بیوی شامل ہے جو اللہ سے آپ کو غافل کر رہی ہے، وہ دنیا میں شامل ہوگی۔ اگر وہ بچے ہیں، اگر وہ اللہ کی یاد سے غافل کر رہے ہیں، وہ بھی اس دنیا میں شامل ہوں گے۔ اگر مال ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے تو وہ بھی اس دنیا میں شامل ہوں گے۔ لیکن کیا ہے، بعض لوگوں کے پاس مال بھی ہوتا ہے، دنیا بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے قریب ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کوئی تو بات ہوگی۔ یہ دل کے ارادے اور دل کی کیفیات، ایمان کی کیفیات پہ منحصر ہے۔ شیخ صحاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ حج پر گیا، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہے اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ میں اس کے قریب ہوا اور اپنی توجہ جو ہے اس کے دل کے اوپر ڈالی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی حاضری قبول نہیں، اس کی حاضری قبول نہیں، اس کا دل اللہ سے غافل ہے۔ میں نے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس آدمی کے ساتھ کچھ اس کے علاقے کے اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو وہ ان کو دکھا دکھا کر کہ یہ مجھے دیکھیں کہ میں کیسے رو رو کے دعائیں مانگتا ہوں، میرے رونے کو یہ دیکھیں، ان کو دکھا کے وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد وہاں سے مینا آ گیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں بازار میں ایک نوجوان کپڑے بیچ رہا ہے، اور اس کے اوپر اتنا رش لگا ہے اس کے ارد گرد کہ وہ ان لوگوں میں سے نظر نہیں آ رہا۔ میں قریب ہوا، میں نے اپنی توجہ اس کے دل کے اوپر ڈالی، تو اس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کیوں لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے، بعض لوگوں کے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا پھر بھی اللہ سے دور ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو اللہ دنیا دے بھی دیتا ہے لیکن ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔
یہی تو قرآن نے کہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ سودا کرتے ہوئے اور بیچتے ہوئے بھی ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ تو میرے محترم دوستو، اس دل کو لذت دنیا میں نہیں ڈالنا، لذت دنیا میں اس دل کو نہیں ڈالنا، کیونکہ اس دل کا مقصد لذت دنیا نہیں ہے۔ اس دنیا میں آپ نے رہنا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، خواہشات نہیں پوری کرنی، اس دنیا میں ضرورت پوری کرنی ہے۔ خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا ہے، جنت میں خواہشات اللہ رب العزت پوری کریں گے۔ تو یہ دنیا ایسی چیز ہے جس کو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے کبھی نہیں چاہا۔ اس دنیا سے ہمیشہ نفرت کی، دور بھاگے، اور یہ قاعدہ قانون ہے کہ جو اس دنیا سے دور بھاگتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے۔ حضرت سالم رحمت اللہ علیہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اس وقت بادشاہ حشام بن عبد الملک ان کے پاس آیا، ان سے ملاقات کی اور ان سے کہتا ہے کہ حضرت کچھ بتائیں، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو میں وہ آپ کی پوری کروں۔ تو حضرت سالم رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمانے لگے کہ اس خالق کائنات کے دربار میں کھڑے ہو کر تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اس مالک کائنات کو چھوڑ کر دوسروں سے حاجت مانگوں، دوسروں سے کہوں کہ مجھے یہ حاجت ہے؟ تو وہ شرمندہ ہوا اور اپنا سا منہ لے کر ایک طرف ہو گیا۔ آپ نے طواف مکمل کیا۔ جب آپ حرم سے باہر تشریف لائے، قدرت خدا کی کہ جب آپ جوتے پہن رہے تھے تو عین اسی وقت میں وہ حشام بن عبد الملک بھی وہاں سے نکلا۔ اس نے سوچا کہ یہ موقع غنیمت ہے، چنانچہ وہ آپ کے قریب ہوا اور قریب آ کر کہنے لگا حضرت اب تو حرم سے باہر نکل آئے ہیں، اب آپ فرمائیں کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں، آپ مانگیں، کیا مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ تو وہ کہنے لگا اپنے دل میں کہ دین میں تو ان کا بڑا نام ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، دین میں یہ کیا مانگیں گے؟ تو فوراً اس نے کہا کہ آپ دنیا مانگیں۔ تو حضرت سالم رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دنیا تو میں نے کبھی دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اصل چیز، یہ ہے دنیا سے بے رغبتی، یہ ہے دنیا سے بے التفاتی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ، کہ یہ دنیا ملعونہ ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد کے اور جو اس کے قریب کر دے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا سے بچ کے رہنا ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی ہے کبھی اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔ تو مومن کے لیے کیا ہے؟ مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ مومن کے لیے کام یہ ہے کہ وہ دنیا کی لذات کو اپنا شیوا نہ بنا لے، وہ دنیا کو اپنی خواہشات کا منبع نہ بنا لے۔ اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کی لذتوں اور خواہشات سے بچے اور حلال رزق کی تلاش کرے، یہ اس کا کام ہے، اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اگر اللہ زیادہ دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرے، اگر اللہ کم دیتا ہے تو اس پہ صبر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے والا بھی جنتی ہے، صبر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ مومن کے لیے تو اللہ نے دونوں طرف جنت ہی جنت رکھی ہے۔
تو اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے تجارت کرے. ایک ہم دنیا میں تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ ایک الگ چیز ہے. جو نفع، جو مزہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے میں ہے، وہ یہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے میں کہاں مزہ ہے. تو اللہ کے ساتھ تجارت کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہ طور پہ جا رہے ہیں اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے. راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی جو بالکل ننگا ہے، اس نے اپنے جسم کو ریت کے اندر چھپایا ہوا ہے، کئی دنوں سے بھوکا ہے. اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، آواز دی یا نبی اللہ. موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے، اس سے پوچھا. اس نے کہا میری ایک عرض اللہ رب العزت سے کر دینا. فرمایا کون سی؟ کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، اللہ رب العزت سے میری یہ عرض کرنا کہ میرا جتنا بھی رزق لکھا ہوا ہے، جو بھی روزی ہے، وہ مجھے ایک ہی دفعہ دے دیں، پھر چاہے وہ روزی ختم ہو جائے میں ان سے شکوہ و شکایت نہیں کروں گا اور کبھی نہیں مانگوں گا، چاہے بھوکا مر جاؤں، کم از کم ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھا تو لوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس گئے، ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے وہ بھی ایک پیغام دینا تھا. اللہ رب العزت سے عرض کی یا اللہ، ایک آدمی راستے میں ملا، اس نے یہ کہا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کی وہ دعا سن لی، بات مان لی، اور اس کو رزق جو بھی تھا، 2-4 بوریاں آٹے کی، 2-3 بوریاں گندم کی، یا جو بھی اس کے لکھا ہوا تھا نصیب میں، وہ اس کو دے دی اور سارا رزق اس کے حوالے کر دیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آ گئے. کچھ عرصہ گزرا تو آپ کے ذہن میں وہ بات آئی، آپ نے کہا کہ ذرا اس آدمی کا پتہ تو لیا جائے. چنانچہ جب اگلی دفعہ آپ کوہ طور پہ گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ نے یہ کہا کہ جاتے ہوئے اس کا بھی پتہ کروں. کیا دیکھتے ہیں جب اس کے پاس جاتے ہیں کہ وہاں ایک محل عالی شان تعمیر ہے اور اچھے بھلے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، غریب ایک طرف کھانا کھا رہے ہیں، وہاں تو جنگل میں منگل لگا ہے. چنانچہ آپ آگے چلے گئے، کوہ طور پہ اللہ رب العزت سے ملاقات کی اور آخر میں یہ سوال کر دیا یا اللہ، وہ بندہ جو کپڑوں سے بھی بے کپڑے تھا، جس کے تن پہ کوئی چیز نہیں تھی، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، آج وہاں اس نے محلات بنائے ہیں اور اس کے پاس آمد و رفت لگی ہوئی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کا تو رزق ہی بہت کم تھا، آپ نے فرمایا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ بات ٹھیک ہے، رزق اس کا بہت کم تھا، اس لیے اس کو تھوڑا مل رہا تھا. تو نے کہا، اس نے کہا سارا دے دو. میں نے دے دیا. اس نے میرے ساتھ تجارت شروع کر دی. کیسی تجارت؟ اے موسیٰ، جب اس کو رزق مل گیا، اس نے پیٹ بھر کے کھایا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ مہمانوں کو بلاتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کو بلاتا ہے، مفلس و نادار کو بلاتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے. اور میرا تو یہ بندے سے وعدہ ہے، ایک دو گے تو میں 10 دوں گا، 10 سے بھی زیادہ 100 گنا تک دوں گا. وہ تو میرے اوپر قرض چڑھاتا جا رہا ہے، میں اس کا قرض اتارتے جا رہا ہوں، وہ میرے ساتھ یہ تجارت کر رہا ہے. تو میرے محترم دوستو، تجارت بھی کرنی ہے تو اللہ رب العزت کے ساتھ کرنی ہے، پھر دیکھنا کہ اس میں نفع کتنا ہوتا ہے.